السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمیں یہ بتا دیجیے کہ دعا کس وقت کرنا چاہیے؟ دیکھیے الدعاء مخ العبادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، اور خاص کر رمضان المبارک میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزدار کی دعا، اور دن اور رات میں روزدار کی ایک دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے، اور روزدار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں خاص کر روزہ افطار کے وقت۔ یعنی ہم لوگ روزہ افطار سے پہلے دسترخوان کے چاروں طرف بیٹھ جائیں اور خوب اللہ کے حضور رو رو کر دعاؤں کا اہتمام کریں، تہجد میں دعاؤں کا اہتمام کریں، قرآن پاک پڑھ کر دعاؤں کا اہتمام کریں، اسی طریقے سے اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کر کے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سارے انسانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور دعائیں تو قبول ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تم نے فلاں دعا کی تھی، ہم نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو نے فلاں وقت دعا کی تھی تو میں تیرے اوپر مصیبت بھیجنے کا وہ کر چکا تھا، لیکن تیری دعا کی وجہ سے میں نے اس مصیبت کو ٹال دیا۔ اور تیسرے اللہ فرمائے گا تم نے فلاں وقت دعا کی تھی، تو پھر ہماری وہ دعائیں دکھائی جائیں گی کہ دیکھو یہ دعا ہم نے روک لی تھی، اس کا بدلہ آج لے لو۔ تو معلوم کیا ہوگا اس وقت کے اوپر یحییٰ صاحب لوگ یہ کہیں گے کہ یا اللہ دنیا میں میری تو کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ اس لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں ہمارے گھریلو مسائل ہیں، اس کے لیے دعا کریں، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اس کے لیے دعا کریں، بچوں کے کاروبار کے لیے دعا کریں، اپنے مشکلات کے لیے دعا کریں۔ ارے روزداروں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ہم کو تو خوب رو رو کے دعا کرنی ہے، ہاں دعا میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ جب دعا کرے تو پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرے، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لے، پھر ایک بار درود شریف پڑھ لے، پھر اللہ کے حضور دعا کرے، اور دعا کے آخر میں پھر ایک بار درود شریف پڑھ لے۔ اس لیے اپنے لیے دعا کرے، دوسروں کے لیے دعا کرے، سارے انسانوں کے لیے دعا کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص کسی غیر کے لیے دعا کرتا ہے، یحییٰ خان صاحب کوئی شخص کسی غیر کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کے حضور کیا ہوتا ہے، ایک فرشتہ کہتے ہیں اللہ اس کو بعد میں وہ چیز دے، اس شخص کو اس کو پہلے دے دے۔ تو اس لیے اپنی دعا کریں، غیروں کے لیے دعا کریں، سب ہمارے ہیں، سارے انسان ہمارے ہیں۔ اور پھر رمضان کا مہینہ ہے، اپنے ملک ہندوستان کی ترقی کے لیے بھی دعا کریں، اللہ کے حضور خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امن و شانتی عطا فرما، سارے انسان مل جل کر رہیں، سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا۔ دنیا کے لیے دعا کریں، آخرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ جہنم سے بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں 4 کام کرنے چاہیے۔ ایک کام کیا ہے؟ کلمہ طیبہ خوب پڑھنا چاہیے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ استغفار خوب کرنا چاہیے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ اے اللہ ہم کو جہنم سے بچا اور اللہ جنت میں جانے والا بنا دے۔ یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم کو اللہ کے حضور خوب دعائیں کرنی ہے۔